اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 228 انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ آیت ذرا لمبی ہے، اس لیے ہم اگر پڑھ سکے تو آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں جن کو طلاق مل گئی ہو۔ یتربصن، روکے رکھیں یا انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، 3 قروء حیض تک، اور طلاق والی عورتیں روکے رکھیں یا انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی شادی نہ کریں، عدت۔ ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کو، ان یکتمن، یہ کہ چھپائیں، یکتمن میننگ چھپائیں، معنی چھپائیں، ما خلقا، جو پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، فی میں، ارحامہن، ارحام پیٹ، ہن ان کے، ان عورتوں کے، ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان عورتوں کے، ان یعنی ان کے، لیکن ہن جو ہے عورت ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ارحامہن، ان عورتوں کے پیٹ میں، عورت نہیں، لیکن عورت کے لیے جو ان استعمال ہوتا ہے ان کے، تو اس کے لیے ہن یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو ارحامہن، جو ان کو، اور حلال نہیں ان عورتوں کے لیے یہ کہ چھپائے جو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، ان کننا، یہ کہ ہو، یؤمنن، ایمان لانے والیاں، باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والیاں ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے ملاقات پر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے والیاں ہوں۔ وبعولتہن، اور ان کے خاوند، ہن ان عورتوں کے، بعولت خاوند، احق کو، حق رکھتا ہے، برادہن، ان کو لوٹانے کا، یعنی ان کو دوبارہ اپنانے کا حق رکھ سکتا ہے، فی ذالک، اس میں، یعنی اس مدت میں، ان ارادو، یہ کہ ارادہ ہو ان کا، ارادہ ہو، اصلاح کا یا اچھے سلوک کا، یعنی ان کے شوہر حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا، اس میں یہ کہ ان کو ارادہ ہو اچھے سلوک کا یا ان کو لوٹا لینے کا۔ وَلَهُنَّ، اور ان کا بھی، ان عورتوں کا بھی، مثل الذی، اس جیسا ہی، ان مردوں جیسا ہی، مثل جیسے یا مثال ان کے، الذی جو مردوں کا ہے، یعنی علیہن، ان پر، ان عورتوں کا بھی حق ہے ان کے، ان مردوں جیسا ان پر، بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف دستور، بالساتھ، دستور کے ساتھ یا دستور کے مطابق۔ وللرجال،
اور مردوں کے لیے رجالی مرد، لی کے لیے و اور مردوں کے لیے علیہن ان پر یعنی ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کا درجہ پہلا ہے یا مرد افضل ہے ان عورتوں پر۔ واللہ اور اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، وہ شادی نہ کرے، ان کی عدت ہے یہ۔ اس لیے اور یہ بھی ساتھ بتایا ہوا ہے کہ حلال نہیں ان کے لیے کہ وہ جو ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کو چھپائیں، یعنی اپنے حمل کو چھپائیں کہ 3 مہینے تک جلدی ہو اور شادی ہو جائیں، تو یہ نہیں ہے۔ یہ اگر وہ اس اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن کے ملاقات پر، کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوال جواب دینا ہے، تو ان کو یہ نہیں چھپانا چاہیے کہ ان کے کوئی اولاد ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو مدت اللہ نے 3 مہینے دی ہے، اس میں یہ 3 مہینے تو یہ کہ حیض آ جائیں، تو یہ اس لیے دیے کہ کسی کی اولاد کسی اور کو نہ مل جائے، یعنی 3 بار حیض آ جائے، عورت پوری طرح صاف ہو جائے، تاکہ جس مرد سے اس کا نکاح ہوا تھا اور اس سے وہ ملی تھی، صحبت ہوئی تھی، تو وہ جو ہے اس کی جو اولاد اگر ہو تو وہ کسی اور کو نہ مل جائے، تو اس لیے 3 حیض تک اس کی عدت ہے، یعنی 3 مہینے 3 حیض، اور اس کے بعد اگر اس کو حمل ہے تو پھر وہ جو حمل جو بچہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پورا ہونے تک تو پھر وہ اس کی عدت اس تک ہوگی، بچے کے پیدا ہونے تک۔ اور ایسے جو کم سن لڑکی ہو یا بوڑھی عورت ہو، اس کی عدت بھی 3 تک ہے، چاہے اس کو حیض آئے یا نہ آئے، 3 مہینے تک ہے۔ اور جو حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے۔ اور ہاں، ان کے خاوند جو ہے واپس اس کو لے جا سکتے ہیں، اس کا جو پہلا خاوند ہے وہ اس کو واپس لے جا سکتے ہیں اگر اس کا ارادہ ہو اصلاح کا، یعنی اس عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یعنی ان کو ستائیں گے نہیں، تو وہ پھر اس عورت کو واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو طلاق 2 دیے ہوں یا 1 دیا ہو، اس کا کفارہ دے کے اس کو لوٹا سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاقیں دی ہوں تو پھر نہیں لوٹا سکتے۔ تو اس لیے 2 یا 1 طلاق تک اس کو حق ہے کہ پہلا حق اس کا ہے کسی اور کا حق ہونے کی بجائے، یعنی کسی اور سے شادی ہونے کی بجائے پہلا حق اپنے شوہر کا ہے کہ اسی کے ساتھ وہ واپس چلی جائے۔ اور عورتوں کا بھی مردوں پر اس طرح حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے، یعنی مرد جو ہے، مرد کے لیے عورت جس طرح خدمت کرتی ہے اور اس کی جو ساری خواہشات اور نفس کو پورا کرتی ہے، تو اسی طرح عورت کا بھی ہے کہ مرد اس کے لیے ساری ضروریات پوری کریں، لیکن یہ ہے کہ مردوں کا ایک درجہ عورتوں پر زیادہ ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے، خود بھی آپ لوگ سوچیں اگر دونوں کا درجہ برابر ہو جائے تو ہر وقت لڑائیاں ہی ہو، اور عورت بھی کہیں کہ میں تو تمہارے برابر ہوں، اور اس طرح مرد کا اگر ایک درجہ بڑا ہے تو زیادہ ہے اور مرد افضل ہے، اللہ نے افضل کر دیا ہے، تو اللہ سے جو ڈرنے والی عورتیں ہیں تو وہ ضرور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گی اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہوگی، اور اس طرح جو ہے جھگڑے آپس میں نہیں ہوں گے اور گھر کا جو ہے ماحول اچھا رہے گا،
اور بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، ضرور بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کرے اور اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کرے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھی نندوں کو اور سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہماری دعا قبول فرما، ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری تکالیف ختم کر دے یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ یا پروردگار ہمارے بچوں کے جو امتحانات ہیں اس میں ان کو کامیابی دے اور ان کو آسانی فرما، ان کے حافظہ قوی کرے کہ وہ جو یاد کرے ان کو یاد رہے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔